امی، میں نے سلمان صاحب سے بات کر لی ہے، وہ مجھے ملازم رکھنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ 15 سالہ حسام خوشی خوشی اپنی امی کو بتا رہا تھا۔ حسام کی والدہ اس سے کام کروانا نہیں چاہتے تھیں، مگر مجبوری ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ بے دلی سے مسکرا دیں۔ والد کے انتقال کے بعد حالات نے وقت سے پہلے ہی حسام کو سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ سلمان صاحب کی موٹر مکینک ورکشاپ تھی۔ چند مہینے میں ہی حسام نے اپنے کام پر اتنا عبور حاصل کر لیا تھا جس کے لیے کئی سال درکار تھے۔ سلمان صاحب نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی۔ ایک بار سلمان صاحب کے دوست ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اپنی گاڑی ٹھیک کرانے ورکشاپ آئے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ سلمان صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ حسب عادت پوری توجہ سے ڈاکٹر صاحب کی کار پر کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر سے توجہ کام کرتے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس کا نام پوچھا۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹے؟ لہجہ شائستہ تھا۔ حسام الدین۔ مختصر جواب دے کر وہ پھر کام میں لگ گیا تھا۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ چند لمحے رکھ کر انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ جی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تم پڑھتے نہیں ہو؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے پڑھنے کا شوق تو بہت ہے، لیکن حالات کی وجہ سے مجبور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر اور اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران گاڑی کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے کہا، لیجئے آپ کا کام ہو گیا۔ حسام بیٹا، کیا تم مجھ سے میرے کلنک میں مل سکتے ہیں ہو کسی وقت؟ کارڈ بڑھاتے ہوئے اس کی طرف انہوں نے کہا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ حسام نے وہ کارڈ لے لیا۔ اتنے میں سلمان بیگ آ گئے اور ڈاکٹر صاحب ان کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ اگلے ہفتے وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں تھا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے تمہارے آنے سے بہت خوشی ہوئی حسام میاں۔ جانتے ہو، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا، مجھے اسی وقت اندازہ ہوا کہ تمہارا کسی مہذب گھرانے سے تعلق ہے۔ پھر جب تم نے بتایا کہ تمہارے والد کا انتقام ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسام میاں، کیا تم تعلیم پھر سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ جی انکل۔ حسام کا جھکا ہوا چہرہ ذرا اٹھا تو اس میں امید کی کرن تھی۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری تعلیم کا پورا خرچ اٹھاؤں گا، بس تم دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، میں کس طرح آپ کے اس احسان کا بوجھ اٹھاؤں گا جسے میں اتار بھی نہیں سکتا؟ حسام واقعی بہت خوددار تھا۔ یہ میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں حسام میاں، ایک فرض ادا کر رہا ہوں۔ سنو، میرے والدین بہت غریب تھے۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ ان حالات میں میرے ایک استاد نے ہی مجھے تعلیم دلوائی، مجھے ڈاکٹر بنایا۔ ایک دن میں اس قابل ہو گیا کہ ان کا کچھ احسان اتار سکوں۔ میں ان کے پاس گیا، آن کا احسان یاد دلایا تو انہوں نے جو کھا۔ ان کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ برخوردار، میں نے تمہیں آس لیے تعلیم نہیں دلوائی کہ تم مجھے پر مہربانی کر کے میری نیکی برباد کر دو، اسے ختم کر دو۔ نیکی سفر کرتی ہے۔ ہاں، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسے بچے کو جو تعلیم کا شوقین ہو مگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، اسے تعلیم دلوا دینا۔ تو حسام میاں، میں صرف اپنے استاد کا قرض اتار رہا ہوں۔ حسام اب مطمئن ہو چکا تھا، مگر چہرے پر پھر ایک الجھن آئی۔ ڈاکٹر صاحب، میں صبح ورکشاپ جاتا ہوں اور رات 10 بجے واپس آتا ہوں۔ تعلیم کے لیے وقت کیسے نکال پاؤں گا؟ اگلے دن حسام ورکشاپ پہنچا تو دیکھا کہ باہر ہی ڈاکٹر صلاح الدین اور سلمان بیگ کھڑے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سلام کر کے ورکشاپ کے اندر چلا گیا۔ اس نے اپنے لیے تجارت کے شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ ٹیوشن کی ضرورت اس کو پہلے بھی کبھی نہیں پڑی تھی۔ کبھی کبھار کوئی بہت مشکل سوال ہوتا تو وہ ڈاکٹر صلاح الدین کے بیٹے خرم سے مدد لیتا تھا۔ خرم ایک بینک میں منیجر تھا۔ حسام نے بھی کام کے بعد کام بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ خرم نے سفارش کر کے اپنے بینک میں اچھی ملازمت بھی دلا دی تھی۔ حسام کی تعلیم اب بھی جاری تھی۔ بہت سارا وقت گزر گیا۔ حسام الدین نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب وہ بینک میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ ان کا پورا اسٹاف ان سے خوش تھا۔ انہوں نے ماں کی پسند سے شادی کر لی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان اس کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔
ایک دن وہ پھل خریدنے ایک بڑی دکان پر پہنچے، پر خریداری کے بعد دکاندار نے ایک لڑکے کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ یہ سارے پھل صاحب کی گاڑی میں رکھ دو۔ حسام الدین صاحب کو یہ لڑکا بہت شائستہ لگا۔ انہوں نے لڑکے سے پوچھا، تم صرف کام کرتے ہو یا پڑھتے بھی ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے والدین نہیں ہیں، میں اپنے غریب چچا کے ساتھ رہتا ہوں، وہ بھی یہاں سے تھوڑی دور کام کرتے ہیں۔ میں نے 9ویں جماعت پاس کر لی ہے، آگے پڑھنے کا شوق تو ہے، مگر گھر کے حالات خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، حسام نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا، تم اپنے چچا کے ساتھ اس پتے پر آ جانا، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ سفر کرتی نیکی کا ایک اور پڑاؤ تھا۔